ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب کے اندر جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور اللہ نے اس دن سے بنا دیے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ نے مہینوں کی جو گنتی ہے، اس کا جو شمار ہے، وہ سال کے اندر 12 مہینے مقرر فرما دیے، اور آگے فرمایا منہا 4 حرم، فرمایا 4 مہینے اس کے اندر ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی خاص رحمت اس ماہ مبارکہ کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوتی ہے۔ ماہ رجب المرجب کے حوالے سے کئی ایک اہم واقعات ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ ماہ مبارکہ کئی ایک حوالے سے منسوب ہے۔ 6 رجب المرجب جو آج کا دن ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس پاک کا دن ہے، اور اس کے بعد 13 رجب المرجب ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت کا مقدس دن ہے، اور اس کے بعد 15 رجب المرجب حضرت امام جعفر الصادق آپ کا یوم وصال ہے، اور 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے، صحابی رسول۔ 27 رجب المرجب جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ یعنی یہ ماہ مبارکہ جو رجب المرجب ہے، اس کے اندر بہت عظیم اور پاک ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس رجب کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کیا۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام دن اللہ کے ہیں، تمام دنوں کا خالق، تمام مہینوں کا خالق جو ہے وہ رب ہے، لیکن جب کسی چیز کی خاص نسبت کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر اس نسبت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ماہ رجب المرجب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ تعالی، فرمایا رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، فرمایا رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حوالہ سے یہ رجب المرجب کا مہینہ بڑی عزت والا ہے، بڑی احترام والا ہے، بڑی تکریم والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہی ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا فرما دے۔ رجب اور شعبان کو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ رجب المرجب کے آتے ہی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ قریب ہو جاتا ہے،
اس لیے آقا نے دعا فرمایا اللہ ان 2 مہینوں کو رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا خاص کرم اس کے اندر نازل ہوتا ہے، اور شعبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور فیضان اور رحمت حاصل ہوتی ہے، اور رمضان میں پہنچ کر اللہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور غنیت الطالبین کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اس کو بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اس کی مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرنا، اس کی مخلوق کے کام آنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ پیار کیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کے کام آیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ اگر فرمایا جو کوئی شخص اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو جہاں تک نگاہ جائے گی اتنا زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا تم اس مہینے کا رجب کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو، اللہ تعالی 1000 عزتوں کے ساتھ 1000 کرامتوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا اکرام کروائے گا۔ تو اس لیے یہ ماہ رجب المرجب ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کو یاد کیا جائے، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑا جائے، اس کی مخلوق کی جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کیا جائے، اس کے مخلوق کے کام آیا جائے، تو اللہ ہمیں بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر 6 رجب المرجب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا یوم وصال ہے، اور ہر سال آپ کا عرس جو ہے اجمیر شریف انڈیا کے اندر اس کی تقریبات ہوتی ہیں۔ 8 صدیاں گزر چکی ہیں، 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے صلی اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ جو دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ ظاہری طور پر تو اس دنیا سے چلا جائے لیکن اللہ اس کے ذکر کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کوئی عام ولی نہیں، عام ولی کوئی عام شخص کوئی اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاتا ہے، تو اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے آل رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کا سلسلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سلسلہ نسب ان کے بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، لیکن فرمایا کہ میرا سلسلہ نسب جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے جاری ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولاد فاطمہ کو یعنی حسن و حسین کو اپنی اولاد فرمایا، اپنے بیٹے فرمایا۔
تو تمام سادات کرام جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جو حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہے، ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ ہر انسان کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے باپ، دادا، پردادا، آگے اسی طرح سلسلہ چلتا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا جو سلسلہ ہے، جو نسب ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی طرف سے ہو کر، یعنی سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ان کے والدین کی طرف نہیں جاتا۔ جو سادات کا سلسلہ نسب ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ سادات کو ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، ان کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جاتا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے 18 بیٹے ہیں، آپ کے 18 بیٹے، لیکن سادات کون ہیں؟ جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت علی کے باقی بیٹوں کی اولاد جو ہے وہ سادات نہیں کہلواتی۔ سادات وہ اولاد حضرت علی کی کہلوائے گی جو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء کے بطن اقدس سے ہے، وہ سادات ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ سید ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے حضرت امام حسن کی طرف جاتا ہے اور ماں کی طرف سے حضرت امام حسین کی طرف جاتا ہے، یعنی ماں کی طرف سے بھی سید ہے اور باپ کی طرف سے بھی سید ہے، حسنی اور حسینی سید نجیب الطرفین۔ تو جن کے خاندان سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاندان ہے، سادات کا خاندان ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 15 سال کی عمر کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ بھی کوئی عام نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے، پرہیزگار اور عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا، ورثے میں ایک باغ اور ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی، وہ ورثے میں ملتی ہے، اور اس باغ کی دیکھ بھال میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا، ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم قندوزی، وہ بھی اللہ والے، اللہ کے ولی سید۔ گزرتے گزرتے جب اس باغ کے اندر پہنچے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھا کہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اٹھ کر استقبال کیا، اچھی جگہ پر بٹھایا، پانی پیش کیا، اور باغ میں سے ایک انگور کا خوشہ لا کر خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے انگور کھائے، پانی پیا، اور جاتے ہوئے ایک روٹی، خشک روٹی کا ٹکڑا جو ہے جو منہ سے چبایا ہوا تھا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیش کیا۔ تو آپ نے ادب کے ساتھ لے کر جب اس کو منہ کے اندر رکھا، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی۔ اس باغ کو، اس پر چکی کو جو تھی اس کو بیچا، صدقہ کر دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے
کہ اپنے سے بڑا ہو کوئی، عمر کے لحاظ سے بڑا ہو یا کوئی اللہ والا ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، تو اس کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے بھی اللہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، ہم اللہ والوں کا، بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی سیرت کو دیکھیں کہ ان کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ 15 سال کی عمر ہے، اس اللہ والے کا احترام کیا، اس کا ادب کیا، اس کی تعظیم کی، اس کی توقیر کی، اس کو پانی پیش کیا، انگور پیش کیے، تو بدلے میں جو انہوں نے دیا اس سے دل کی دنیا تبدیل ہوگی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، کہ وہ محاورہ ہے نا اردو میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے، ادب والے کے نصیب چمک جاتے ہیں، ادب والے کی نصیب بدل جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث طیبات کو دیکھیں تو آقا نے بڑوں کا ادب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس، بچپن کے اندر ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر مشغول رہے۔ 10 سال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور 10 سال گزارنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا جو دورانیہ تھا اس کا نتیجہ کیا پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں، کبھی مجھے مارا نہیں۔ اگر مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے۔ لیکن آج ہم اپنے کردار پر غور کریں تو ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ فیکٹری کا مالک ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ دکان پر جو استاد ہوتا ہے، سکھانے والا، وہ شاگردوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ گھر کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم اس چیز پر بھی غور کریں نا کہ سنت مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، کہ اپنے سے ماتحت لوگوں کے ساتھ سلوک کس طرح کا کرنا ہے، ان کے ساتھ پیش کس طرح سے آنا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے گزارے محبوب کی خدمت میں، مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھڑکی نہیں دی، کبھی مارا نہیں، کوئی نقصان بھی ہو جاتا، غلطی بھی ہو جاتی، مصطفیٰ کریم درگزر فرما لیتے۔ یعنی اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ تو حضرت انس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، یعنی ہر انسان جو ہے اس سے کوئی بڑا بھی ہوگا اور اس سے کوئی چھوٹا بھی ہوگا۔ آقا نے فرمایا بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، اور فرمایا اس کا انعام کیا ہے؟ حضرت انس کو فرمایا تم بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اس عمل کی وجہ سے اللہ جنت میں تجھے میرے ساتھ کر دے گا۔ بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی توقیر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جوان شخص
کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے احترام کرتا ہے، یعنی اپنے سے زیادہ عمر کا ہے، شخص ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اور جوان اس کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھنے کے لیے اس کو جگہ مہیا کرتا ہے، راستہ چلتے ہوئے اس کو راستہ دیتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا جو بڑے کا ادب، یہ نہیں کہ بڑا باپ ہو تو پھر اس کا تو مقام بلند ہے، دادا ہے اس کا مقام بلند ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، لیکن عام کوئی شخص بھی ہے جو عمر میں بڑا ہے، اس کی عزت اور توقیر اس لحاظ سے کرنا کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بوڑھے کا اکرام، بوڑھے کی تکریم، بوڑھے کی عزت، بوڑھے کا ادب اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں اللہ اس کو عطا کیا فرمائے گا؟ آقا نے فرمایا اس احترام کے بدلے میں اللہ اس شخص کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ لیکن آج ہم بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ دوسرا بڑا تو بڑا رہ گیا، ہم اپنے بڑے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ لیکن تعلیمات مصطفیٰ کیا ہیں؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ ہم تو اتنے بے حس ہیں، اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہو نا تو جوان سیٹ پہ بیٹھا ہو، بوڑھا کھڑا ہو، تو جوان کے اندر غیرت نہیں جاگتی میں کھڑا ہو کر بوڑھے کو سیٹ دے دوں، خود بیٹھے رہتے ہیں اکڑ کے۔ بوڑھے کھڑے رہتے ہیں بس کے اندر، کسی اور جگہ پہ پبلک مقام پہ جائیں، کرسی مل جائے، جوان بیٹھ جائے گا، بوڑھے کو نہیں کہے گا کہ میں اٹھ جاتا ہوں، جوان ہوں میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ بزرگ ہیں آپ تشریف رکھیں۔ تو یہ بوڑھوں کی عزت اور تکریم ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کا انعام کیا فرمایا کہ بوڑھے کی تو عزت کر، اللہ تیری عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ کوئی معمولی انعام ہے کہ ایک بوڑھے شخص کی عزت کرنے کی وجہ سے اس کی عمر کا لحاظ کر کے اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، تو اللہ جو ہے وہ بدلے میں اس بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں۔ اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا اس کے ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، فلیس منا، فرمایا ہم میں سے نہیں۔ تو یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ ہم کو چھوٹا غلطی کر بیٹھے، دکان پر استاد کام سکھانے والا غلطی کر بیٹھے کوئی شاگرد، تو ہم کیا کرتا ہے وہ استاد، ہاتھ میں اگر ہتھوڑی آئی ہے تو وہی مارنا شروع کر دیں، جو چیز آئی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، چھوٹوں پر رحم کرنے کی اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ان بزرگوں کا احترام کیا، ادب کیا، تو اللہ نے دل کی دنیا بدل کر اپنی محبت کا شوق دل میں پیدا فرما دیا، نکل پڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صدقہ کر کے تقسیم کر دیا غریبوں میں، مساکین میں۔ پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا
کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں اپنے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ آگے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے بھی کتب، تجھ پر بھی سلام، کیونکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا انبیاء اللہ کے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میری ذات پر درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، ما من مسلم یسلم علیہ فرد اللہ روحی فارد علیہ السلام، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں، میں اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ درود پڑھو گے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، سلام پڑھو گے مصطفیٰ سلام بھی عطا فرما، جواب بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، میرے محبوب پر سلام بھی پڑھو۔ درود اور سلام، درود پڑھو گے ثواب ملے گا، محبوب کو سلام پیش کرو گے محبوب جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں معین الدین جا تو اجمیر کے اندر چلا جا، کیونکہ اجمیر کے اندر اس وقت بت پرستی ہے، اجمیر کے اندر کفر و شرک ہے۔ اللہ کے محبوب کے حکم سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر کے اندر آتے ہیں، اور اجمیر کے اندر آ کر ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ وقت نہیں میں زیادہ تفصیل کے اندر جاؤں، وہ مقام، وہ جگہ اجمیر جہاں کا راجہ اگر کسی مسلمان کو دیکھتا اس کو قتل کروا دیتا، اس کو مروا دیتا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری محبوب کے حکم سے اجمیر شریف آتے ہیں، تو اس راجہ نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اللہ کے ولی کو اس شہر سے اٹھا نہیں سکا۔ دین اسلام کی تبلیغ کی، قرآن، اللہ کی عبادت اور بندگی، یہ معمولات دین اسلام کو پھیلایا۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو بندوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آج ہم تو جس کو دیکھا اس کو ہی پیر بنا لیا، جس کو دیکھا اس کو ولی مان لیا، جو 2 مہینے 6 مہینے غسل نہ کرے، لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوں، بال میل کی وجہ سے جڑ گئے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں بڑا پہنچے یار، ہاں پہنچے یار ضرور ہے، لیکن جہنم جو پہنچے تھا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ہماری اہل سنت و جماعت کی عقیدہ ہے۔ یہ
ہم ہر کسی کو ولی نہیں مانتے، ہر کسی کو پیر نہیں مانتے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا۔ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آئے لیکن سنت مصطفیٰ کا ترک کرنے والا ہو، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بندوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو بندوں کا تعلق رب کے ساتھ وہی جوڑے گا نا جس کا خود تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوگا، جو خود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والا ہوگا، تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ان کا تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو اس لیے اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا تذکرہ کرنا جو ہمارے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے، ہمارے روح کو تازگی اور پاکیزگی عطا کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا، سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا۔ آج ان کا نام صدیاں گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو جو رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا ہے وہ بظاہر اگر دنیا سے چلا بھی جائے، مر بھی جائے، لیکن اللہ اس کے ذکر کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ آج اگر 800 سال کے بعد بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، ہوتا ہے، ہر سال عزت و احترام کے ساتھ ان کا عرس منایا جاتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کی۔ اللہ والے دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، لوگوں تک دین پھیلایا، اور اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ہندوستان اجمیر کے اندر دین کی سربلندی اور دین کو پھیلانے کا سہرہ جو ہے وہ ان اللہ والوں کے سر پر ہے کہ انہوں نے اس دین کو اس دنیا کے اندر پھیلایا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ دامن وابستہ کرنے کی جو اللہ والے ہیں، صحیح معنوں کے اندر جو رب کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ تعلق جوڑے۔ یہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، کہ جو نماز نہیں پڑھتا عورتوں کے جمگٹے میں بیٹھا رہتا ہے، بھنگ کے گھوٹے لگ رہے ہیں، یہ سب دھوکے بازی ہے، یہ فراڈ ہیں، یہ نہ خود راہ راست پر ہیں، نہ ان پر ساتھ والوں کو راہ راست پر لائیں گے۔ ان کے ساتھ تعلق جوڑے جن کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔